کمانڈر کانفرنس 2 روزہ آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیاسی جو گہما گہمی آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا چیزیں اندر ڈسکس ہوں گی، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ شیئر کروں گا۔ پاکستان کی فوج پاکستان کے اندر ایک سیاسی ریاستی حقیقت ہے۔ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ وہ تھا کہ چیزیں مینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ باپ جو ہے وہ ایٹمی قوت لانے والا پاکستان کے اندر، اور بیٹی ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی۔ باپ کو سزائے موت ملی اور خود بینظیر بھٹو سڑک کے اوپر شہید کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب تک یہ آپ کو خبر ملے گی، ہو سکتا ہے خبر سے مراد میری یہ کہ یہ ولاگ جب تک آپ تک پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ 27 دسمبر کی تاریخ بدل چکی ہو، لیکن جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو 27 دسمبر کے رات کے تقریباً 9:45 ہو چکے ہیں۔ دو خبریں جو ہم ڈسکس کرنی بھول گئے وہ 27 دسمبر کے حوالے سے تھی۔ ایک کہ 27 دسمبر کو کور کمانڈر کانفرنس 2 روزہ اس کا انعقاد آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کا آج پہلا دن تھا انعقاد کا، اور آج اس کے اندر جو پروفیشنل خالصتاً فوجی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ ایون کہ اس میں سب طرح کے جو پروفیشنل معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور پھر جو یعنی کہ جو انٹرنل فوج کے اپنے ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں معاملات، وہ دوسرے دن میری اطلاع کے مطابق ڈسکس ہوں گے، یعنی کہ 28 دسمبر کو۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا چیزوں کا ڈسکس ہونے کا امکان ہے، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا کہہ لیں کہ کیا حکم ہے، اور اس کے اوپر آمین ہے ہر طرف سے۔ تو ایک سیاسی جو گہما گہمی آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا چیزیں اندر ڈسکس ہوں گی، ہو سکتی ہیں، کیا امکانات ہیں، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ معلومات کی بیس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ شیئر کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، میں ایک پروگرام ریکارڈ کروا کے آیا ہوں۔ ہم ٹی وی کے اوپر جناب منصور علی خان صاحب کا پروگرام ہے، ہم دیکھیں گے ود منصور علی خان صاحب، اور اس میں عائشہ بخش تھیں اور ثاقب جو تھے اپنا رائے ثاقب وہ تھے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جو گفتگو ہوئی وہ بیسیکلی اسی قسم کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر ہوئی، اور میرے جو خیالات ہیں آپ اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو ہم پہلے بھی گفتگو یہ والی کر کے گئے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے دیکھنے کا پرسپیکٹو کیا ہے، اچھا لگے یا برا لگے، پاکستان کی فوج پاکستان کے اندر ایک سیاسی ایک ریاستی حقیقت ہے۔ اچھا، اب وہ سیاست میں وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن حالات کا تقاضا، سیاسی جماعتوں کا مطالبہ وہ تھا کہ چیزیں مینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا پکڑے جانا، اور پھر 9 مئی کے واقعے میں ان کا ڈلج ہو جانا یا ان کو ڈال دینا، یہ چیزیں سادہ نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے، یہ جو اقدامات ہیں۔ تو وہاں پر اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں یا وہاں پر کیا چیزیں ڈسکس ہو چکی ہوں گی، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسری کہ 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کو فراموش کرنا زیادتی والی بات ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کا پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے سماج میں ان کا ایک رول تھا، اور انہوں نے وہ جتنا ادا کر سکتی تھی کیا، اور ان کو ویسے تو پورا ریاستی زور تھا کہ کسی طرح بینظیر نو ڈکو، یعنی کہ وہ رول پلے نہ کر سکیں، وہ پازیٹیو رول پلے کر کے گئیں۔ باپ جو ہے وہ ایٹمی قوت لانے والا پاکستان کے اندر، اور بیٹی ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی لانے والی، اور قصور دونوں کا پتہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ محض ایک اتفاق کہیں یا وقت کی ستم ظریفی کہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، معاف کرے، کہ باپ کو سزائے موت ملی اور خود
بے نظیر بھٹو سڑک کے اوپر شہید کر دی گئی. اب یہ کس جرم کی سزا ہے میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ پاکستان کو اس لیول کے اوپر جا کے سرو کرنے والے اس طرح بے یار و مددگار مارے جائیں. عجیب سا لگتا ہے. لوگ اس طرح کے جو ان کے قائدین ہوتے ہیں ان کو تو جناب سر آنکھوں کے اوپر بٹھاتے ہیں. آج میرا ایک ہے جذباتی لگاؤ ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ, پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ, یعنی وہ نواز شریف ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, وہ بے نظیر بھٹو ہوں, تو یعنی کہ جو پاکستان کے عوام کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی صحیح کرتے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ نیچے آ کے آپ آسمان کے اوپر بٹھا رہے ہیں اس لیے کہ محض وہ انتقال کر گئی. خدا کا خوف کریں یار. خدا کا خوف کن لوگوں کو نہیں ہے؟ خدا کا خوف ابن الوقت قسم کے لوگوں کو نہیں ہے, جن میں ایک ہے فیصل صالح حیات صاحب. فیصل صالح حیات صاحب نے بے نظیر بھٹو, ویسے تو فیصل صالح حیات صاحب کی وہ کہتے ہیں ورنہ غالب کی آبرو کیا ہے, وہ اگر آپ نے شعر سنا ہو پھرا ہے شاہ کا مصائب, تو نہیں وہ میں شعر غلط پڑھ جاؤں گا, میں شعر نہیں پڑھنا چاہ رہا, بس یہی سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو مطلب کیا پدی کا شوربہ, ایک سیٹ, اور جناب وہ سمجھے کہ جی کہ میں اگلوں نے جناب ان کو کیا میرا مطلب ہے کہ عزت تھی, سمپل سی عزت دی, اور انہوں نے بنا دیا پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ, محب وطن. تو اور پھر اب وقت آیا ہے تو میرے دوست ہیں گور بٹ صاحب, وہ صحیح پٹ رہے تھے, یار شرم کرو, کچھ کوئی دن نہیں آگے پیچھے کر لو. پنجاب میں تو روایت ہے کہ دشمن کے گھر کے اندر بھی پھوڑی بچھی ہو, کوئی میت, کوئی انتقال ہو گیا ہو, کوئی مصیبت آن پڑی ہو تو لڑائی رک جاتی ہے, یار ذرا مصیبت نے کوئی گل نہیں, ذرا صبر کرو. اور یہ پائن جو ہیں یہ جناب منہ چک کے 27 دسمبر کو پیپل پارٹی چھڑ کے, پہلے پیپلز پارٹی پہلے پیٹریاٹ جب بنائی تھی تو یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے والد صاحب ہیں حاجی نواز کھوکھر, ان کے یہ ان کو زرداری صاحب کو منوا کے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں لے کے آئے تھے, معافی تلافی ان سے ہوئی تھی. اب جناب پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ, اور مطالبہ کیا تھا, یہ امداد سمرو صاحب کی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں چنگ میرے شاہ جیونے آ کے جناب میری گدی دے سجے کھبے بہ کے تے میری پگ دے تے وہ مطلب عزت بڑھائیں, میں پھر آواں گا. وہ نواز شریف نے کہا کہ میں پتہ نہیں رائے ونڈ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 180H ماڈل ٹاؤن کس طرح آتے ہیں, انہوں نے کہا یار کوئی گل نہیں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا جی میاں صاحب تسی آ جاؤ, چھوٹے میاں صاحب چلے گئے, اوکے. لیکن کریکٹر دیکھیں لوگوں کے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 100 دفعہ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ یہ اگر آپ پیٹریاٹ بنا سکتے ہیں تو آپ جیومیٹری بھی کوئی بنا سکتے ہیں, یعنی کہ پاکستان جمہوری جیومیٹری پارٹی, ٹانگا پارٹی, کوئی راکٹ پارٹی, کوئی بھی بنا سکتے ہیں, مرضی IPP میں جا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وقت کی نزاکت دیکھیں, شرم کرنی چاہیے تھی, کچھ مرضی ہے. تو ایک تو یہ والا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا جو رہ گیا. سر جی کور کمانڈر کانفرنس میں جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو چیزیں تو ایک پروفیشنلی آج ان کی جو ہوتی ہے نا فوجی خالصتاً وہ ڈسکس ہوئی ہیں, اور جو اگلا دن ہوگا اس میں, اور کل ہی میرا خیال ہے خبر آئے گی, ابھی تک تو جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ خبر نہیں آئی کور کمانڈر کانفرنس کی. کل اس خبر میں ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے, جب پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے, ڈی کوڈ ہو جاتا ہے, کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو کل ڈی کوڈ ہوگی, لیکن ابھی میرے گمان جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کچھ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر. میرے ایک صحافی دوست ہیں, ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی کوئی آج دوپہر کو, تو انہوں نے مجھے یہ والی بات کہی. انہوں نے کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ میری بھی کچھ انفارمیشن تھی تو ہماری انفارمیشن میچ کر گئی بیسیکلی. تو انہوں نے کہا کہ میری انفارمیشن بھی یہی ہے, میرے ساتھ بھی کسی ایک اہم آدمی نے یہ والی بات کہی ہے کہ جی کہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ جناب کے یہ جو پیپر چھینے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, ایک ماحول عجیب سا لگ رہا ہے, اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ جہنم میں جائیں, بھاڑ میں جائے یہ سب کچھ جو انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا ہے. میرے اس کے اوپر تحفظات ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی بہت بڑا جرم ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اوپر حملہ، پی ٹی وی کے اوپر حملہ شاید اس سے بھی بڑا جرم تھا. تب یہ جرم ٹھیک اس لیے تھا کہ وہ آپ کے مطلب کہہ لیں کہ آپ فرق سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے پارلیمنٹ ٹڑی نہیں یار، پی ٹی وی آپ کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اور ہم میں اور اپنے آپ میں فرق سمجھتے ہیں. اس کا سادہ مطلب ہے. تو میری ریزرویشنز تحفظات تو اس حد تک ہیں، اور پھر اور بھی ہیں ریزرویشنز، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی قسم کی نہ کوئی رعایت ہے اور نہ ہی کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ یا تو انہوں نے کہا کہ یار یا تو یہ رہیں گے، ان کا یہ کہنا ہے ایک سی اہم شخصیت کا، اس میرے دوست کے مطابق، کہ یا تو یہ رہیں گے 9 مئی والے یا پھر ہم رہیں گے. اور میں نے پروگرام میں ہی والی بات کہی کہ جی کہ وہ جنگل میں کوئی جا رہا تھا تو آگے سے شیر آ گیا. تو کہانی سنانے والے نے کہا کہ پھر دس کی ہویا ہوئے گا. انہوں نے کہا جی پھر کی ہویا ہونا، وہی ہویا ہونا جو شیر نے کیتا ہونا، شیر دی مرضی. تو یہاں پر شیر دی مرضی، شیر کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ریاست ہے یار. دنیا کی کوئی ریاست اس طرح کی بدماشی افورڈ نہیں کرتی. تو موڈ تو یہی ہو رہے ہیں کل کی میٹنگ کے اندر کہ جی کہ الیکشن آ رہے ہیں. یہ نہیں ڈسکس ہوتا اس فورم کے اوپر کہ جی کہ اچھا کیڑی پارٹی کنے ووٹ لے گی، کون ہونا چاہیے کون نہیں. شیڈز ہوتے ہیں، گفتگو کے فلیورز ہوتے ہیں. بات بڑے طریقے کے ساتھ ایک خاص فریکوینسی کے اوپر ایک خاص پیرائے میں کی جاتی ہے. مثال کے طور کے اوپر کہ جی کہ پاکستان کو سر کے بہت تاجر بڑے پریشان ہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کام اگر ہو سکے تو یہ والا. تو وہ چیزیں پھر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ باتیں کس طرف کی چل رہی ہیں. SIFC کا ذکر ہوگا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر ہوگا، یہ تاجروں کی پریشانیوں کا ذکر ہوگا. تو آپ خود سمجھیں کہ بات کس طرف کو جائے گی. اور پھر انتخابات ہیں اور کوئی نہ کوئی یہ ٹولکی بجائے گا کہ جی کہ ہے کی ہو رہا ہے ملک دے چ. یہ بہت بری فیل آتی ہے کہ جی کہ یہ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جواب جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ جی کیا وہ 9 مئی سے خود کو ڈسٹنس کرتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اندر سائفر کیس کے اوپر جب فرد جرم لگی تھی تو وہی والی زبان استعمال کی، جب صحافیوں سے بات کی وہی والی زبان استعمال کی. پاکستان کی ریاستی فوج اس کے اوپر کہ میں چھڈاں گا نہیں. کیوں نہیں چھڈو گے بھائی؟ مجھے ایک بہت اہم شخصیت نے یہ والی بات بتائی کہ ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یار کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ سیاست سے ہمارا لینا دینا کیا، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اب یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو ہمارے مطلب فوج کو کیوں بیچ میں کھینچ کے لے کے آ رہے ہو؟ اور یہ ہم نے منظر دیکھے ہیں کہ فوج پیچھے ہٹ رہی تھی کہ یار سانو نہ وچ گھسیٹو، سانو نہ گھسیٹو. خان صاحب نے کہا نہیں تانوں تو میں چھڑنا نہیں. اور اب کیا کر رہے ہیں کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اب پنجاب کی، کون ہے خاتون؟ وہ یاسمین راشد صاحبہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث. وہ جو KPK کے صدر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، کون ہے یہ؟ مراد سعید سیکٹری صاحب لگ گئے نا کچھ اس طرح کے، مراد سعید سیکٹری. تو آپ تو چن کے آپ نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، الیکٹ نہیں ہوئے. الیکشن تو ہے ہی نہیں، ڈرم ہے. چیئرمین کی مرضی تھی عمران خان کی اور یہ بنا دیے گئے ہیں. تو اس کا میسج کیا ہے کہ جناب کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، تسی جو کرنا کر لو. تو پھر شیئر دی پھر مرضی ہے پھر اپنی. تو وہاں پر بھی یہ کل کور کمانڈر کانفرنس میں میرا یہ گمان ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ جی سر جو چل رہا ہے ایدا کی کرنا ہے. اور جواب یہی آئے گا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی انہوں نال ہوئے گا. تو کل کی کور کمانڈر میٹنگ ہے جو کل کا، جو آج تو وہ جو تھا خالصتاً ان کا انٹرنل تھا، کل ایکسٹرنل ہوگا کہ یار یہ KPK، یہ طالبان، یہ اس سے کس طرح نمٹنا ہے، اور جو پاکستان کی معاشی کرنچ ہے، فائنانشیل کرنچ، اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو پھر بات انٹرنل پالیٹکس اور رویوں کے اوپر آئے گی. کل کا دن بہت اہم ہے اس میٹنگ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہی سب کچھ کرے گا. پاکستان کے لیے دعا کیجیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.